السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج ہم سورہ جن پڑھیں گے۔ اس کا سورہ جن کا جو اس میں کچھ ترجمہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ چھپا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اوہی الا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجیبا یہدی الی رشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احد وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سافیہنا علی اللہ شطاطا۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی ہوئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو کہنے لگے ہم نے قرآن سنا جو بڑا ہی عجیب ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے، اس نے نہ تو کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ کسی کو بیٹا۔ البتہ ہم میں سے بعض بیوقوف ایسے ہیں جو اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا حق سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور جن کوئی بھی اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب نہیں کرے گا، لیکن ہمارا یہ خیال غلط نکلا، اور انسانوں میں سے بعض انسان جنات میں سے بعض جنات کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ اس عمل سے انسانوں نے جنات کی بدعمالی میں اور اضافہ کر دیا، اور جس طرح تمہارا خیال تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمائے گا، انسانوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن جن اور انسان یہ غلط خیال نکلا ان کا۔ اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، اور اس کی ایک قوی دلیل یہ ہے کہ جب ہم نے بلائی فضاؤں تک پہنچانا چاہا تو ہم نے اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم بلائی فضاؤں میں بہت سے مقامات پر خبریں سننے کے لیے بٹھایا کرتے تھے، لیکن اب کوئی جن خبریں سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے انگارے کو گھاٹ میں بیٹھا ہوا پاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس سے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے رب العالمین کو ان کی ہدایت دینا مقصود ہے۔ ہم میں سے بعض جو نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں، ہم فرقہ فرقہ ہو کر مختلف مذاہب پر عمل پیرا ہے، اور اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہم اس سرزمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور کہیں بھاگ کر اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہدایت کی بات سنی ہے، ہم اسی پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے تو پھر اسے نہ کسی قسم کا نقصان ہے اور نہ کسی قسم کی زیادتی کا خوف ہے۔ ہم میں سے بعض مسلم اور بعض راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو جو لوگ اسلام لے آئے ہیں تو یہی لوگ جنہوں نے یعنی ہدایت کا ارادہ کیا ہے وہ اس نے اس کو پا لیا، اور جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ دوزخ کا ایندھن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کہیں جانے کا ارادہ کیا، تو وہ وہاں روانہ ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شیاطین آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تھی، اور جب وہ خبریں سننے کے لیے اوپر جاتے تو ان پر انگارے پھینکے جاتے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ خبریں سننے کے لیے گئے اور خبریں سن نہ سکے تو لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آنے لگے، تو قوم کے لوگوں نے کہا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جو ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے وہ ضرور کوئی نئی چیز ہے، تو تم زمین کے مشارق اور مغارب کا سفر کرو اور دیکھو کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان یعنی کہ رکاوٹ بنی ہے۔ تو جو لوگ یعنی مشرق اور مغرب میں روانہ ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت کہیں جانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صبح نماز پڑھا رہے تھے،
تو جب جنات نے قرآن سنا تو وہ غور سے اسے سننے لگے۔ پھر انہوں نے واپس آ کر کہا اللہ کی قسم جو چیز تمہارے اور آسمان کے خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے وہ یہی ہے۔ پھر وہاں سے جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا ہے جو بڑا عجیب ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اب ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات نازل فرمائی، کلو وہی، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر جو میں نے آیات یہاں پڑھی ہیں نا، آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک، یہ میں نے آپ کو یعنی ان آیات کا شان نزول سنایا، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ان آیات کا شان نزول بھی سنایا اور ان آیات کا ترجمہ پڑھ کے بھی آپ کو سنایا کہ کیسے جنوں نے قرآن سنا پھر وہ کیسے یعنی وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ ہم لوگ کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے یہ بات ہوئی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کا دل موم ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ لَوْ وَاسْتَقَامُوا، پھر انہوں نے آگے یعنی اب آگے سنیے ذرا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ ملت اسلام پر جمے رہتے ہیں تو ہم ان کو فراوانی کے ساتھ پانی سے سیراب کر دیں تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے ان کی آزمائش کریں، لیکن انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑا ہے تو وہ باران رحمت سے کیسے یعنی کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑے تو اس کو سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اے لوگوں، مساجد تو اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا دن میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، لیکن اے رسول یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا نہیں چھوڑتے بلکہ یہاں تک کہ گزرتے ہیں یعنی جب کہیں گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جمع ہو کر اس پر یعنی کہ ان کے آس پاس جمع ہو کر تو آوازیں کستے ہیں۔ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، آپ بھی یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، اور اے رسول یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں شرک کروں تو مجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں اور مجھے اس کے علاوہ کہیں اور جائے پناہ نہیں ملے گی۔ زمین اپنی طرف سے یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اور نہ مجھے کچھ کہنے کا اختیار ہے، مگر ہاں میں اللہ کی طرف سے اس کے احکامات کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، سن لو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی تعداد اور اپنی مددگار پر ناز کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیجئے جو یہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک وقت آئے گا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ قریب ہے۔ اور اے رب اس کی میعاد کو اور زیادہ کرنے والا ہے، یعنی غیب کا جاننے والا بھی وہی ہے اور اپنا غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا، مگر ہاں صرف اپنے برگزیدہ رسولوں پر ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے، تو اللہ ہر چیز کا جو ان کے پاس آتی جاتی ہے ان کا احاطہ کیے ہوئے اور ہر چیز کو تعداد کو وہ گن لیتا ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ کو صرف ان آیات کا ترجمہ ہی بتایا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یعنی اسی قسم کی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایمان لانے کی ترغیب دی تھی نا، تو وہ اس قسم کی خوشخبری بھی انہیں سنائی تھی، اور اہل کتاب کو بھی ایسے ہی کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آگے اللہ کہتے ہیں یعنی ہر قوم پر ایک رسول آئے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پڑھ کر سناتے، لیکن وہ ہر بار کیا کرتے، وہ جھٹلاتے، پھر انہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی عطا کی، پھر انہیں آزمایا بھی اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا اور آزمایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں اور بلاؤں کے ذریعے آزمائش کی ہے، نعمت دے کر وہ آزماتا ہے کہ لوگ اس کے احکامات پر چلتے ہیں یا نہیں، شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تو بلا میں مبتلا کر کے یعنی مصیبت میں مبتلا کر کے بھی اللہ دیکھتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے، کون ہے جو اس سے معافی مانگتا ہے۔ نعمت تو نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے
تاکہ وہ نیکی کی طرف مائل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کی طرف مائل نہیں ہوتا پھر اس کے لیے سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یعنی کہ حضرت سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، سورۃ حج میں، ٹھیک ہے، یہ پیچھے ہم آیات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ جن جو ہے یہ ہمارے لیے اس میں بھی بہت بڑا لیسن تھا جو ہم نے پڑھا، یعنی کہ وہ ہم نے سورۃ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو ہائی لائٹ کر کے کہا ہے نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی جنوں نے سنا، تو پھر میں نے یہ جو سارا واقعہ آپ کو جنات کا سنایا کہ کیسے وہ رائے راست پر آئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہر وقت اسلام پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، نہ کوئی کسی قسم کا بھی شرک نہ کریں، اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہ کریں۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔